پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، برائے کرم مجھے بتا دیں کہ اعتکاف کی صحیح روح کیا ہے، میں کون سا خیال دل میں ایسا جماؤں کہ جس سے میرا اعتکاف بالکل صحیح ہو اور اللہ کے نزدیک اس کی قبولیت بھی ہو جائے، برائے کرم اس بارے میں۔ اعتکاف جو ہے نا درجہ بڑا ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، رمضان شریف میں کیا جاتا ہے اور زیادہ اجر ہے، ورنہ جب بھی جی چاہے مسجد میں بیٹھ جائے، ڈیرا لگا لے، جتنے دن کے لیے چاہے بیٹھ، کوئی پابندی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب مسجد میں داخل اور لکھا ہوتا کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یہ بناوٹی بات ہے، کم از کم ایک دن کا تو ہونا چاہیے، اس سے کم کوئی اعتکاف نہیں۔ تو اعتکاف کی اثر روح جو ہے نا وہ چونکہ دیر سے گم ہوگی، امام ابن قیم نے اس وقت یہ لکھا یار یہ اعتکاف حضور نے سکھایا تھا، مسجدوں میں لائے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ تو مڈلی لگ جاتی، گپے مارتے ہیں اور آپس میں تفریح۔ حالانکہ اعتکاف جو ہے نا اس کی اثر روح اگر سمجھیں تو یہ بالکل دنیا والوں سے کٹ کرنا، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ میں مر گیا، گھر والوں نے بھی رخصت کر دیا، یار دوست نہیں چھوڑ، میں قبر میں ہوں، اب میں اور میرا خدا، سوائے جو ضروری بات ہے نماز کے لیے آئے وغیرہ، ورنہ وہ تخلیہ میرا، اور یہی سمجھے کہ میرا اب دنیا میں کوئی تعلق، میں یہاں سے جا چکا، اگر یہ کر سکتا کرے، ورنہ بڑے بڑے عالموں نے بیٹا لکھ دیا کہ اس دور میں اعتکاف مکروہ، یہ اچھا نہیں، لوگوں سے نہیں ہو سکتا، کیا کرتے ہیں یہاں آ کر اخباریں پڑھتے ہیں، دوسری باتیں، وہ ساری دلچسپیاں جاری رہتی ہیں، نام اعتکاف کا ہو، موبائل فون بھی استعمال سارے یا تو پھر دنیا والوں کو بھول، بس کسی سے کوئی رابطہ نہیں، سب ختم ہو گیا، میں چلا گیا دنیا سے۔ ایک دفعہ مولانا آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اعتکاف میں کثرت سے قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی کتاب نہ پڑھی جائے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں گے؟ زیادہ تو یہی قرآن پڑھے، دعائیں کرے، ذکر کرے۔ صحیح۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے بیٹے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے دیکھا، سننے کی بات ہے خواب میں، تو پوچھا کہ یہ جو صوفیہ اور اولیاء کوش کرتے ہیں ہم اللہ کے پیارے بندے ہیں، ذکر اذکار کے، آپ لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھیوں نے یہ مقام اور مرتبے ان سب سے بڑھ کر کس طرح حاصل کیا، کیا کام کیے؟ انہوں نے پھر سورہ الاحزاب کی آیتیں پڑھی، اتلو الیک ما اوحی من کتاب ربک، عنکبوت کی کہ جو تیرے رب کی طرف سے اترا ہے تو اس کی تلاوت کرو، باقی الصلاۃ اور نماز پابندی سے ادا کرو، ولا ذکر اللہ اکبر، پھر اللہ کی یاد جو ہے نا وہ اس سے بھی اعلیٰ بات۔ تین کام ہے، تلاوت قرآن، اقامت صلاۃ اور ذکر۔ اب بھی لوگوں کو چاہیے سارے دھندے چھوڑ کر زیادہ ہی نہیں میں وقت لگا کر جب بھی موقع ملے قرآن شریف پڑھیں، نماز اپنی بہتر سے بہتر بنائیں۔ نماز بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو کمیت ہے نا کہ اتنی رکھتے، ان سے خدا کے لیے جان چھڑا لیں۔ یہ سنت، نفل، وطر وغیرہ یہ ایسے ہی جیسے رمضان شریف کے علاوہ سوموار جمعرات کا روزہ 13-14 مولوی بھی نہیں رکھتے، اب یہ کافر ہے، حضور کی سنت ہے، پتہ ہے یار فرض اور سنت اسی لیے رکھے کہ فرض کرنا ہی پڑے گا، سنت سے اگر کر لے شاباش ہے، نہ کرے تو پکڑ چلی۔ 2 فرض فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 حساب میرے بچوں بھائی اس کا ہو، یہ اگر آدمی نے پڑھ لیے نا، کوئی سنت نفل نہیں پڑھا ذرا بھی نہیں پوچھ سکتا، کہے گا تو شاباش ہے، نام پائے گا، ورنہ رکھتے پوری کرتے کرتے اس کی جو کیفیت ہے، کوانٹٹی کی فکر ہے کہ اتنی کوالٹی ہے کیسی، تو عمدہ بنائے نماز کو۔ نماز عمدہ بنانے کی پہلے بھی تھا، نماز میں جان پیدا کرو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ نیک لوگوں نے اسی لیے قرآن پڑھو تو یہ سنو کہ رب ہم سے بات کر رہا ہے، کسی کی باتیں نہ سمجھو یہ کہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ جب نماز پڑھو تو کہو میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، رب سے بات کرنی ہو تو نماز شروع کرو، اس کی سننی ہو تو اس کی کتاب پڑھو، یہ تمہارے نام ہی کھاتا ہے اس کا۔ اب نماز اللہ سے بات تب ہوگی کہ آپ رکوع میں، سجدے میں، جہاں جہاں جائے نا دعا ضرور شامل کریں، خدا کے لیے یہ کریں کہ دعا کرنی، دعا کریں گے آپ کو پتہ لگے سبحان رب العظیم وغیرہ ہمارے گلے مصیبت نہیں پڑی، یہ دعا کا طریقہ کہ پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، تو بڑی شان والا، پھر رسول اللہ کا حوالہ دیں کہ اللہ ہم تیرے نبی کو مانے، اللہ صلی اللہ درود پڑھیں، پھر دعا ربنا آتنا ربنا ظلمنا رب اغفر، اپنے رزق کے لیے بھی، بچیوں کی شادی نہیں، پنجابی اردو میں بھی کرے، یہ کرنا شروع کرے، پھر مجھے آ کر بتانا کہ نماز میں مزہ آیا کہ نہیں آیا۔ جب رٹی رٹائی پڑھیں کیا بس بٹن دبایا سبحانک اللہم السلام علیکم، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھائی۔ 3 کام، اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پر درود اور اپنے لیے دعائیں۔
ہر حصے نماز کے میں آپ نے چڑھ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو نماز بہت مزین ہو جائے گی، مزین نماز ہے۔ میں زیادہ نہ ہی پڑھ سوں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ تینوں کرتا ہوں۔ اللہ کی حمد کرتا ہوں۔ اب اللہ کی حمد بھی جو حضور نے طرح طرح بدل کر کی کہ ایک ہی شے اور رٹا بن جاتا تھا۔ کبھی آپ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ذی الجبروت والملکوت پڑھ رہے تھے، کبھی سبحان ملک القدوس پڑھ رہے تھے، کبھی سبوح قدوس۔ اتنے ذکر آئے ہیں، مقصد ایک، تو پاک ہے، بے عیب ہے، سب خوبیاں تیری۔ پھر درود پاک، درود پاک ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا کس نے ہمیں، ورنہ پتہ نہیں کس کھانے میں گرے ہوتے، ہندو ہوتے، سکھ ہوتے، کافر مرتے، حضور کے سبب سے ہم اسلام لائے۔ اس لیے بعد میں پھر درود شریف پڑھے کہ اللہ کے بعد احسان سب سے بڑا حضور کا، پھر اپنے لیے، مومنوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں۔